अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कि अफगानिस्तान की सरहद पर काबुल हुकूमत ने फ़ौजों को अलर्ट कर दिया है और पाकिस्तान की फ़ौज भी अलर्ट कर दी गई है। आप जानते हैं काबुल हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि पाकिस्तान की जानिब से मार्टर गोले शेलिंग के नतीजे में 80 के करीब शहरी ज़ख्मी हुए हैं, 15 से ज़ायद शहरी हलाक हो गए हैं। हालांकि नाज़रीन काम, यह हमले पाकिस्तान की फ़ौज ने या पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों ने नहीं किए, बल्कि ये हमले अफगानिस्तान ही के अंदर मौजूद रॉ के दहशत गर्दों ने, भारत के दरिंदों ने किए हैं ताकि पाक अफगान ताल्लुकात को ख़राब किया जाए। चमन बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ौज पर हमले के हवाले से जो इतलात हैं उसमें भी PTM और भारत की रॉ एजेंसी मुलव्वस है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए अमरीका और तालिबान एग्रीमेंट को सबोताज करना चाहती है। आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। इस हवाले से दुश्मनों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क्यों जंग बंद करवा रहा है, क्यों पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिल रही हैं, क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम के लिए ट्रांसफर तिजारत के मौक़े दे रहा है। यही वजह है पाकिस्तान की साख को मुतासर करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान ने काबुल इंतज़ामिया को पैगाम पहुँचा दिया है कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला किया गया काबुल हुकूमत या फ़ौज की जानिब से तो इसका सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी रॉ की एजेंसी साजिशें करती रही कि किसी तरह से पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर दरअंदाजी की जाए, दहशत गर्दी को बढ़ाया जाए। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं और किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों को जवाब दिया जाएगा। बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। काबुल हुकूमत ने अशरफ गनी की इंतज़ामिया ने तालिबान के आज 150 कैदियों को रिहा कर दिया है। यूँ तकरीबन 4750 तालिबान कैदी काबुल इंतज़ामिया अब तक रिहा कर चुकी है और बाकी के कैदियों को आने वाले 3 से 4 रोज़ में रिहा करके कुल तादाद 5100 के करीब कैदियों को रिहा करने की इतला सामने आ रही हैं। आप जानते हैं इंटर अफगान मुज़ाकरात से पहले तालिबान ने कैदियों की मुकम्मल रिहाई का मुतालबा किया था और काबुल इंतज़ामिया बार बार हीले बहाने करने के बावजूद अब अमरीका और तालिबान के प्रेशर के सामने मजबूर हुई है और मुकम्मल कैदियों को रिहा किया जा रहा है, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि ईद उल अज़हा के बाद इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा और अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ बताई जा रही हैं, मुतवक्के हैं। आप जानते हैं अमरीका अफगानिस्तान छोड़ कर जा रहा है। अमरीकी अफवाज इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बहुत कम रह गई हैं और ज़ल्मी खलीलज़ाद ने कल काबुल इंतज़ामिया के लोगों से मुलाकात की थी। तालिबान मुकम्मल कैदी रिहा कर चुके हैं और तालिबान पहले ही काबुल इंतज़ामिया के 1000 कैदियों को रिहा कर चुके हैं और आज से 3 रोज़ा जंग बंदी का बाकायदा जो आगाज़ है वो भी हो चुका है। बड़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर मौजूद भारत के जासूस कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी दी जाएगी और कहा जा रहा है आने वाले 6 से 8 महीनों के दौरान भारत के जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी दी जा सकती है। इस वक्त भारतीय जासूस को जो सजाए मौत दी गई थी उस हवाले से अपील की इजाज़त दी गई थी और पाकिस्तान की हुकूमत ही ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की तरफ से पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर कर रखी है, जिस पर समाअत 3 अगस्त को होगी और भारत इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि इस केस में कुलभूषण जाधव को मुकम्मल इंसाफ के तकाजे नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान भारत को बारहा कौंसलर रसाई भी दे चुका है, लेकिन भारत दिलचस्पी ही नहीं ले रहा, संजीदा ही नहीं है कुलभूषण जाधव के मामले में। इसलिए अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि तमाम के तमाम तकाजे पूरे करके बहुत जल्द कुलभूषण जाधव को फांसी देकर भारत की मौत वाक़ई की जाएगी और 3 अगस्त को इस हवाले से इंतहाई अहम फैसला भी हो सकता है और केस की समाअत भी होगी। बहरहाल काम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर राम मंदिर का इफ्तिताह मोदी 5 अगस्त को करने जा रहा है, लेकिन इस राम मंदिर की इफ्तिताह के हवाले से जो तकारीब हैं उनमें हमले हो सकते हैं और मोदी का दौरा भी अब मुलतवी हो सकता है। ये इतलात मौसूल हो रही हैं। खुफिया इतलात के मुताबिक राम मंदिर जहां तामीर किया जा रहा है बाबरी मस्जिद की जगह है, इसलिए मुसल्लह तंजीमों के हमले राम मंदिर पर हो सकते हैं और मोदी इस हवाले से तकरीब में भी नहीं आएगा। यही वजह है भारत
بھارت کی جو یو پی کی حکومت ہے اس نے جو تقریب میں آنے والے ہندو ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ گھروں پر ہی جشن منائیں اور تقریب سادہ ہوگی، اور نام کرونا کا لیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی بھی 50,000 سے زائد فوجی کمانڈو دستے کے اندر اگر آئیں گے تو وہ افتتاح کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شاید جو سیکیورٹی خدشات ہیں اس کی وجہ سے وہ دورہ نہ کر سکیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت جتنے چاہے مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی سازشیں کرتی رہے اور بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کر لے، لیکن ایک نہ ایک دن یہاں پر بابری مسجد ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ یہ کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کی غاصب درندہ فوج نے لبنان سے متصلہ سرحدی علاقوں میں سخت ترین اور انتہائی خطرناک قسم کے میزائلوں کو پہنچا دیا ہے اور فوجوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ لبنان اور اسی طرح سے شام کے اندر آنے والے دنوں میں اسرائیل کی جانب سے بڑے حملوں کی بھی توقع بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نظیر کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز کے اندر ایران کی جانب سے کی جانے والی جنگی مشقیں ختم ہو چکی ہیں اور ایران نے اپنی مسلح تنظیموں کو شام کے اندر، عراق کے اندر اور حزب اللہ کے ذریعے سے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف حملے کرنے کا یا بڑھانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ یوں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو نورہ کشتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس سے آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے اندر کافی خطرناک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھے جائیں کام جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکا کے اندر اس وقت احتجاج جاری ہے۔ ٹرمپ کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور ٹرمپ نے پہلے کہا کہ وہ الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے یو ٹرن لیا۔ اب وہاں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اوباما اور دیگر جو وہاں کے سیاستدان ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ کی حکومت کو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، اور امریکہ کے اندر ٹرمپ کو لانے والے بھی اب شدید پریشان ہیں کہ انہیں کیسے ہٹایا جائے، اور اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ رواں سال جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ٹرمپ الیکشن ہار جائیں گے اور ان کے مد مقابل جو بائیڈن انتخابات جیت جائیں گے۔ اس کے علاوہ نظیر کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر خطرناک فوجی دستوں کو، کمانڈوز کو مختلف ریاستوں کے اندر متعین کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مظاہرین کے جو مظاہرے ہیں ان میں شدت بھی آ سکتی ہے اور یہ امریکہ کے اندر خون خرابے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال نظیر کام امریکہ بدماش جو دنیا کے اندر ہے، عراق کے اندر، افغانستان، شام اور دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر بدماشی کرتا رہا، آج وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ شام کے اندر بشار الاسد درندے نے مغرب کی خوشنودی کے لیے آیا صوفیہ کی طرز کا یا اس کی شکل کا ایک چرچ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے فنڈنگ دی جا رہی ہے بشار الاسد کو، اور بشار الاسد کی فوج کی جانب سے شام کے اندر آیا صوفیہ طرز کا عیسائیوں کے لیے ایک چرچ بنایا جا رہا ہے تاکہ ترکی کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کرنے کا، اس حوالے سے اس فیصلے کی ایک طرح سے تردید بھی کی جا سکے اور مغرب کو خوش بھی کیا جا سکے تاکہ وہ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا کردار اور تعاون ادا کرتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں بشار الاسد کو 9 سالہ جنگ کے اندر اب تک امریکہ، یورپ اور روس کی سپورٹ حاصل رہی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ اقتدار میں ہے اور نہتے شامیوں پر بمباری کر کے انہیں شہید کرتا ہے۔ اس سے پہلے آیا صوفیہ طرز کی کئی جو عمارتیں ہیں وہ دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، چرچوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں۔ خود ترکی کے اندر 4 کے قریب ایسی عمارتیں ہیں جن کا نام ہے آیا صوفیہ کے نام پر ہے، انہیں تبدیل کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب شام کے اندر آیا صوفیہ کے نام سے چرچ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بشار الاسد اور صلیبیوں میں اور یہودیوں میں کتنے تعلقات مضبوط اور مستحکم ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی سے اور اسی طرح سے ترکی سے ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جرمنی کی حکومت نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اگرچہ امریکہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے لیکن جرمنی سے مذاکرات کر کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، ورنہ جرمنی، یورپ اور اسی طرح سے امریکہ کے تعلقات بگڑتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے F-16 طیارے آذربائیجان کو بھیج دیے گئے ہیں جو وہاں پر آرمینیا کے کٹر قسم کے عیسائیوں کے خلاف جنگ میں مدد کریں گے، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو آذربائیجان کے صدر نے فون بھی کیا ہے اور مزید تعاون کی درخواست بھی کی ہے۔ ترک فوجیں اس وقت آذربائیجان مسلمان ملکوں کی فوج کی مدد کر رہی ہے، جبکہ آرمینیا کے کٹر قسم عیسائیوں کو یورپ کی جانب سے مدد حاصل ہے، اور ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور جہاں کہیں ترکی کے مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ترکی جنگ لازمی لڑتا رہے گا۔ آگے بڑھنے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ روس سے ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے ایک تازہ بیان جاری ہوئے ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی گئی ہے، اور پیوٹن اس سے پہلے بھی قرآن پاک کا حوالہ اپنی تقریروں کے اندر، بیانات کے اندر دیتے رہے ہیں، اور اب بھی انہوں نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ قرآن کی اساس
احساس ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، تقوی ہے اور اسی طرح سے اصرار اور قربانی ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں سے یہ خواہش اور امید رکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا بھر کے اندر امن اور سلامتی کو فروغ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں روس کے اندر کٹر قسم کے عیسائی ہیں اور خود روسی صدر بھی کٹر قسم کے عیسائی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی بھی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ اور اس سے پہلے روسی صدر ولادیمیر پوٹن خود قرآن پاک کے حوالے بھی دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ تلاوت بھی کرتے رہے ہیں۔ آگے بڑھے جائیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ موصول ہو رہی ہے کہ چائنا نے امریکہ کے خلاف اپنا نیا جو جی پی ایس سسٹم ہے وہ لانچ کر دیا ہے، نیویگیشن سسٹم ہے لانچ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے میسیجنگ اور اسی طرح سے تصاویر کو بھی نشر اور شیئر کیا جاتا رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر جو گرفت ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں اب چائنا کی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جبکہ چین کے خلاف امریکہ کی معاشی پابندیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور ہانگ کانگ کے حوالے سے غور نسل کے مسلمانوں کی آڑ میں امریکہ چائنا کے خلاف کافی پابندیاں لگا چکا ہے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔